اسی طرح پھر پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے تو نبیوں کی امتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ 25 انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے تو ساتھ ان کی امت کا بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے تو ساتھ ان کی امت کا بھی ہے۔ ہود علیہ السلام کا ذکر ہے تو ساتھ ان کی امت کا بھی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب، یوسف و موسیٰ و عیسیٰ، زکریا و یحییٰ، شعیب، ایک ایک نبی کا اگر ذکر ہے تو ساتھ ان کی امتوں کا بھی ہے۔ مگر لطف کی بات یہ ہے امتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، بڑی ڈیٹیل سے کیا ہے، مگر کسی ایک امت کو یہ اعزاز نہیں دیا۔ یہ اعزاز صرف ایک امت کو ملا ہے جس کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ اعزاز صرف امت مصطفیٰ کو ملا ہے۔ یعنی آپ سوکھے لفظوں میں ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا، یہ آپ کی شان بیان ہوئی ہے، آپ کی۔ اللہ نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ شرف، یہ اعزاز 1.25 لاکھ امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملا۔ یہ اعزاز ملا ہے تو امت مصطفیٰ کو ملا ہے۔ اس پر سوالیہ نشان لگائیں، کیوں؟ پھر ایک دوسرے سے پوچھیں بھی کیوں۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کا جواب یوں دے کہ یہ اعزاز ہمیں اس لیے ملا کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں۔ تو ہم جتنے نیک ہیں ہر کسی کو پتہ ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اعزاز اس لیے ملا ہو کہ سابقہ امتوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی نیک نہیں تھا، سارے گناہ گار تھے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کبھی سابقہ امتوں کے حال احوال پڑھیں، سورۃ النمل ہی کبھی پڑھ لیں، سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، ان کی امت کا بھی ہے، ان کی امتی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے ملکہ بلقیس آ رہی ہے ملنے کے لیے، میں چاہتا ہوں اس کا استقبال، اس کے شایان شان کیا جائے۔ کون ہے جو 900 میل کی مسافت سے اس کا تخت لے کے آئے؟ ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا وقت بتاؤ، اس نے کہا حضور وقت یہ ہوگا کہ نشست ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہوگی، میں تخت لے کے آ جاؤں گا۔ ساتھ ہی آج خود یہ جملہ بول بیٹھا انی لقوی، کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے اندر بڑی طاقت بھی ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی کو پسند نہ آئی، آپ نے جھڑک دیا، فرمایا نیچے بیٹھو، بٹھا دیا اسے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ اب وہ ہینڈز اپ ہو گیا، اس نے کہا میں اس سے پہلے نہیں لا سکتا۔ اب دوبارہ کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، ایک ولی کھڑا ہوا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ بولے کون کھڑا ہوا؟ ولی۔ جیلم والو، ولیوں کی کرامتوں کا انکار نہ کیا کرو، یہ ہے ولیوں کی کرامت۔ یہ جملہ ایک خاص تناظر میں بولا ہے، آپ تو میرے پیارے ہیں سارے، ایک خاص تناظر میں بولا ہے۔ تو وہ ولی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا وقت بتاؤ، اس نے کہا وقت یہ ہے کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی دونوں پلکیں آپس میں مل کر واپس ابھی اپنی جگہ نہیں آئی ہوں گی، تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس سے پتا چلا عالم جنات کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے، عالم ولایت کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات سنی تو وہ تخت لے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پھر آگے عرض کیا ھذا من فضل ربی، اتنا بڑا رب کا فضل ہے میری امت پر۔ ارے اتنا بڑا فضل اور کرم جس امت پر تھا، اتنے بڑے فضل کے باوجود بھی اس امت کو یہ نہیں فرمایا کنتم خیر امہ۔ یہ خوشخبری اگر حصے آئی تو امت مصطفیٰ کے حصے میں آئی۔ اصحاب کہف کوئی پڑھ لے، 3 تھے، 5 تھے یا 7 تھے، تو وہ جس غار میں جا کے آرام فرما ہوئے،
تو اللہ نے 309 سال کے لیے ان کی خاطر سورج کا رستہ ہی بدل دیا تھا. اتنے بڑے ولی. امام سیوطی لکھتے ہیں سابقہ قوموں میں سے ایک قوم ایسی بھی ہوئی ہے جن میں اتنا بڑا ایک ولی تھا کہ 500 سال اس نے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی. اتنے بڑے بڑے عبادت گزار، مگر ان عبادت گزاروں کی وجہ سے بھی کسی امت کو کنتم خیر امہ کا ٹائٹل نہیں ملا. یہ ملا تو امت مصطفیٰ کو ملا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. اس امت میں سرکار غوث پاک جیسے ولی بھی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. مگر جہاں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو وہاں ہم جیسے نکمے اور گناہگار بھی بتیرے ہیں، ہم جیسے سیاکار بھی بڑے ہیں. تو مولا پھر بھی یہ احساس، تو وہ فرماتا ہے سیاکارو، اے گناہ کارو، میں تمہارے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے یار کی نسبت کو دیکھوں. یہ جو تمہیں نسبت مل گئی، تم میرے محبوب کے امتی ہو، اس نسبت نے تمہیں 1.25 لاکھ امتوں میں سے سب سے افضل امت بنا دیا ہے.